हेलो स्टूडेंट्स, ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। इसमें 4 सेक्शंस हैं और टोटल 18 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के जवाब हमें लिखने हैं। तो चलो पढ़ते हैं। ज़बान अपने वसी मानी में ख़यालात ज़ाहिर करने का ज़रिया है। जानवरों की चीखें भी एक हद तक ज़बान कही जा सकती हैं, बशर्त ये कि इनके दिल की हालात ज़ाहिर करें। अल्फाज बामानी आवाज़ हैं। चरिंद और परिंद भी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिनके मानी होते हैं। वो खौफ ज़ाहिर करते हैं, खुशी और ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर सकते हैं, मगर अपने ख़यालात ज़ाहिर नहीं कर सकते। जानदारों में एक इंसान ही है जो कुछ वो महसूस करता और सोचता है इसको बयां कर सकता है। ज़बान वो चीज़ है जिस पर तमाम इंसानी ताल्लुक़ात क़ाइम हैं। ये अल्फाज से बनती है और अल्फाज सांचा हैं जिनमें ख़यालात ढलते हैं। चुनांचा हर लफ्ज़ जो किसी चीज़ के लिए बनता है, इसमें कोई ना कोई ख़याल लिपटा होता है। ज़बान आवाज़ों के एक ऐसे मजमूए का नाम है जिसे इंसान अपना ख़याल दूसरों पर ज़ाहिर करने के लिए इरादतन निकालता है, और इन आवाज़ों के मानी मुयन कर लिए गए हैं ताकि कहने और सुनने वाले के यहाँ एक लफ्ज़ से तकरीबन एक ही जज्बा पैदा हो। अल्फाज इन ज़हनी तस्वीरों की मलफूज़ी अलामतें हैं जिन्हें हम दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। पहला सवाल इसका, ख़यालात के इजहार का ज़रिया क्या है? ऑप्शन बी ज़बान है। सेकेंड, बामानी आवाज़ें किसे बताया गया है? बामानी आवाज़ें अल्फाज को बताया गया है। थर्ड, अल्फाज और ख़यालात का क्या ताल्लुक़ है? एक जुमले में लिखिए। अल्फाज सांचा हैं जिनमें ख़यालात ढलते हैं। फोर्थ, जानदारों में इंसान की खुसूसियात क्या हैं? एक जुमले में लिखिए। इंसान जो कुछ महसूस करता और सोचता है वो कर सकता है। इंसानी ताल्लुक़ात किस चीज़ पर क़ाइम हैं? एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए। ज़बान। सवाल नंबर 2, यहाँ एक गैर दरसी शेरी इख्तिबास दिया गया है। इसे गौर से पढ़कर नीचे दिए गए सवाल के जवाब लिखने हैं। ये 5 मार्क्स के लिए है। भूल जाओ जो तुम्हें लोग बुरा कहते हैं, इनकी बातों पर ना दो कान के क्या कहते हैं। इनकी आदत है यही सुबह मसा कहते हैं, कहते आए हैं सदा और सदा कहते हैं, कह के यूं टाल दो हाँ आप बजा कहते हैं। भूल जाओ किसी से तुम्हें पहुँचे नुकसान, याद रखोगे तो इसमें है तुम्हारा ही ज़यां। कीना रखता है शत्रु तुम तो नहीं वो हैवान, शुक्र की जाहे कि खालिक ने बनाया इंसान। साहिब अक्ल तुम्हें सब हुक्मा कहते हैं। सवाल नंबर 1, सब हुक्मा तुम्हें क्या कहते हैं? साहिब अक्ल। सेकेंड, दर्ज बाला इख्तिबास किस ख्याल पर मबनी है? अखलाकियात। थर्ड, कीना रखता है शत्रु का क्या मतलब है? कीना रखता है शत्रु, ये फ़िक्रा गहरी अदावत और दिली दुश्मनी के लिए राइज है, यानी अदावत दुश्मनी रखना हैवान का। फोर्थ, किस चीज़ को याद रखने में तुम्हारा ज़यां है? किसी से पहुँचे नुकसान को याद रखने में हमारा ज़यां है। फिफ्थ, इसका उन्वान तजवीज़ कीजिए। इस नज़्म का उन्वान भूल जाओ मुनासिब मालूम होता है। सवाल नंबर 3, दर्ज ज़िल दरसी इख्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। 5 मार्क्स के लिए है ये भी। बायोग्राफ़ी का असल मकसद जो हीरो के अखलाक व आदत व ख़यालात का दुनिया पर रोशन करना है,
وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ہیرو میں اخلاق و عادت اور خیالات کہاں سے آئے اور ان کی بنیاد اس میں کیوں کر پڑی۔ انسان میں کچھ خصلتیں جبلی ہوتی ہیں جو آباء و اجداد سے بطور میراث کے اس کو پہنچتی ہیں، اور زیادہ تر وہ اخلاق و عادت ہوتے ہیں جو بچپن میں نامعلوم طور پر وہ اپنے خاندان کی سوسائٹی سے اکتساب کرتا ہے، اور جو رفتہ رفتہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا۔ بس ہیرو کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا اور اس سوسائٹی کا حال جس میں اس نے نشو و نما پائی اور حقیقت ہیرو کے اخلاق و عادت پر ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جس کے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سوال نمبر 1، اس اقتباس میں لفظ ہیرو کتنی مرتبہ آیا ہے؟ دیکھتے ہیں یہاں 1 2 3 4، تو 4 مرتبہ آیا ہے۔ نیکسٹ، خصلتیں کے معنی ہیں عادتیں۔ تھرڈ، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا سے کیا مراد ہے؟ جواب، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا سے مراد ہے کہ انسان کی فطرت کا بدلنا ناممکن ہے۔ فورتھ، انسان اپنے خاندان کی سوسائٹی سے کیا اکتساب کرتا ہے؟ آنسر، زیادہ تر اخلاق و عادت۔ ففتھ، بائیوگرافی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب، بائیوگرافی کا اصل مقصد ہیرو کے اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل شعری اقتباس کو غور سے پڑھیں اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب دیجیے، یہ بھی 5 مارکس۔ دنیا میری بلا جانے، مہنگی ہے یا سستی ہے؟ موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے؟ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ جان شیشے بک جاتے ہیں ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ عمڈہ آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ پہلا سوال، درج بالا اشعار نظم کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ غزل۔ درج بالا شعری حصے کے شاعر کا نام فانی بدایونی ہے۔ 5ویں شعر میں شاعر اپنی کس کیفیت کا ذکر کر رہا ہے؟ غم و اداسی کا۔ پہلے شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے بتائیے؟ پہلے شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ 5واں، دل کیسی نرالی بستی ہے، وضاحت کیجیے۔ دل وہ نرالی بستی ہے جو ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ سیکشن بی، سوال نمبر 5، درج ذیل عنوانات میں کسی ایک پر 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ 10 مارکس کے لیے یہاں 3 ٹاپک دیے گئے ہیں، اس میں سے کسی ایک ٹاپک پر آپ کو مضمون لکھنی ہوگی۔ پہلا ٹاپک، گلوبل وارمنگ ایک خطرہ۔ دوسرا ٹاپک، قومی یکجہتی ملک کی ضرورت۔ تیسرا ٹاپک، دہشت گردی ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ۔ یہاں میں نے اسکرین پر 3 ٹاپکس کے مضمون دیے ہیں، یہاں پہ آپ پاز کر کے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو ایک ایک الگ الگ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے، میں شارٹس میں ڈالوں گی اس کو۔ اوکے، نیکسٹ سوال نمبر 6، اپنے دوست کو اپنے بھائی کی شادی میں مدعو کرنے کے لیے ایک خط لکھیے، یا اپنے اسکول کی لائبریری میں اردو اخبار منگوانے کے لیے پرنسپل کو درخواست لکھیے۔ یہاں 2 ٹائپ کے لیٹر ہیں، اس آپ کو کسی ایک ٹاپک پر لیٹر لکھنا ہے، دوست کو یا پھر پرنسپل کو۔ آپ یہاں پاز کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ نیکسٹ سوال نمبر 7،
سر سید احمد خان کی زندگی کے اہم واقعات 100 الفاظ میں لکھیے 4 مارکس کے لیے، یا پھر افسانہ نیا قانون کا خلاصہ لکھیے۔ اس 2 سوالات میں آپ کو کسی ایک سوال کا جواب لکھنا ہے۔ ان 2 سوالوں کے جوابات دیے ہوئے ہیں اسکرین پر، آپ پاس کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ کہیں پہ لکھ لیجئے، آپ کے پاس اگر نہ ہو تو۔ نیکسٹ سوال نمبر 8، اکبر الہ آبادی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہ لکھیں، یا پھر نظم جلوہ دربار دہلی کا خلاصہ لکھیں۔ یہاں بھی 2 آنسرس میں نے دیے ہوئے ہیں، آپ پاس کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ نیکسٹ کوشچن، افسانہ گلی ڈنڈا یا فرلنگ لمبی سڑک، ان دونوں میں سے آپ کس کہانی سے زیادہ متاثر ہیں اور کیوں؟ 100 الفاظ میں جواب لکھیے، یا پھر جگر صاحب کی شخصیت پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس کے جوابات بھی میں نے یہاں دے رکھے ہیں، آپ پاس کر کے پڑھ لیجئے، لکھ لیجئے، یا پھر اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ نیکسٹ سیکشن سی، سوال نمبر 10، فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف میں مثال لکھیے۔ پہلا 2 مارکس کے لیے، جس فعل کا اثر صرف فاعل تک محدود ہے، یعنی جو فعل صرف فاعل کی مدد سے پورا مفہوم ادا کرے، اسے فعل لازم کہا جاتا ہے، جیسے سیتا مسکرا رہی ہے۔ نیکسٹ فعل مستعدی، فعل مستعدی جس فعل کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک جا پہنچے، یعنی جو فعل صرف فاعل کی مدد سے پورا مطلب ادا نہ کر سکے بلکہ مفعول کا بھی محتاج ہو، تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں، جیسے موہن نے خط لکھا، عمر پانی پی رہا ہے۔ دوسرا فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل میں کسی 2 کی تعریف میں مثال لکھیے۔ تو یہاں آنسر دیکھیے، فعل ماضی جس فعل سے یہ معلوم ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے، جیسے زید کھانا کھا چکا ہے۔ نیکسٹ فعل حال جس فعل سے یہ معلوم ہو کہ کام موجود زمانے میں ہو رہا ہے، جیسے ثنا لکھ رہی ہے۔ فعل مستقبل جس فعل سے یہ معلوم ہو کہ کام آنے والے زمانے میں ہوگا، جیسے راحل کل دہلی جائے گا۔ تھرڈ، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ فعل مجہول۔ سوال نمبر 11، صنعت تعلیمی کی تعریف اور مثال لکھیے۔ صنعت تعلیمی کلام میں کسی مشہور تاریخی واقعے، قصے یا مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کو تعلیمی کہتے ہیں۔ جیسے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس شعر میں شاعر کون سی صنعت کا استعمال کیا ہے؟ صنعت تضاد کا۔ تھرڈ، استعارہ کی تعریف میں مثال لکھیے۔ نیچے دیکھیے، جیسے آئے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کی آتی نہیں رباہی۔ سوال نمبر 12، درج ذیل محاوروں اور کہاوتوں میں سے کسی 4 کو جملے میں استعمال کیجیے۔ پھولے نہ سمانا، دل پاش پاش ہونا، خون سفید ہونا، اونچی دکان پھیکا پکوان، اندھوں میں کانا راجا، جو گرجتے ہیں برستے نہیں۔ ان سب میں آپ کو کسی 4 کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ میں ان سب کے جوابات یہاں آپ کو دی ہوئی ہوں، آپ ان سب کو سیکھ لیجئے، کیونکہ ایگزام میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ نیکسٹ سوال نمبر 13، سوال نمبر 13، سوال نمبر 13، اس علامت کا نام کیا ہے؟ ایک کوشچن مارک ہے، اسے سوالیہ کہتے ہیں۔ سیکنڈ، اس علامت کو فجائیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر اس میں قافیے کی پابندی نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ نظم میں مارا۔ لائی حیات آئی خزاں لے چلی، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اس شعر میں ردیف ہے چلے۔ نیکسٹ سوال نمبر 15، درج ذیل میں صرف 2 کے جواب دیجئے۔ پہلا، نیا قانون کے آنے کی خبر سے
मंगू कोचवान क्यों खुश था? सेकेंड, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही? इन दो के जवाब यहाँ हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट थर्ड, माहौल बचाना क्या सिर्फ साइंसदानों ही का काम है या फिर हर शहरी की जिम्मेदारी है? फोर्थ, मखलूत ज़बान से क्या मुराद है, वजाहत कीजिए। इनके भी जवाब यहाँ दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 16, दर्ज झील सवालात में से सिर्फ 2 के जवाबात लिखिए। उम्र खज़र से शायर की क्या मुराद है? नज़्म के पहले बंद में आवारा गुर्बत और कुनआन वतन से शायर की क्या मुराद है? मेरा हिस्सा दूर का जलवा शायर ने क्यों कहा है, इसकी वजाहत कीजिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 17, दर्ज झील सवालात में सिर्फ 2 के जवाब लिखिए। ICS बनने के बाद वहीद में क्या तब्दीली आई? मुसन्निफ को पहले फ़कीर पर क्यों रहम आया? पहले फ़कीर का हुलिया कैसा था? थर्ड, मुसन्निफ ने नूर खां को गदड़ी का लाल क्यों कहा है? फोर्थ, अगर आप गया की जगह होते तो आपका रवैया कैसा होता? दर्ज झील असनाफ में किसी एक पर नोट लिखिए। यहाँ 4 टॉपिक दिए हुए हैं, मैंने इन 4 के आंसर्स लिखे हैं, आप सबको सीख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। अब अगर आपको सेपरेट चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सेपरेट शॉर्ट्स में बना के सेंड करूँगी।